اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ مومنین کرام، عید قربان کی مناسبت کے حوالے سے تمام مومنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مومنین کرام، عید قربان مسلمانوں کی بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ احادیث کے مطابق اس دن خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرنے کے لیے جب حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ آپ میری بارگاہ میں قربانی پیش کریں، تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے، اور قربانی کے قصد سے جب حضرت اسماعیل کو گردن پر چھری پھیرتے ہیں تو فوراً ہی اللہ حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک جانور جو روایت میں دمبے کا نام ملتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر وہاں پہنچے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، تو اللہ نے جبرائیل کے مطابق جبرائیل نے جیسے ہی دمبا لے کے آئے تو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبے کی قربانی کی گئی۔ اب دیکھیں، یہاں پہ عید قربان کے مختصر سے اعمال ہیں، مومنین کو کرنے چاہیے، وقت بھی بہت کم لگتا ہے۔ مثلا عید کے دن اور رات کے بہت ساری احادیث میں ملتا ہے کہ بہت سارے اعمال ہیں، جن میں سے کہا گیا ہے کہ عید کی رات شب بیداری کرنا، دوسرا کہا گیا ہے دعا اور مناجات اور نماز میں مشغول رہنا، تیسرا کہا گیا ہے کہ عید قربان کے دن غسل کرنا بھی عید کے اعمالوں میں سے ہے، اور چوتھا فرمایا نماز عید پڑھنا بھی عید قربان کے مستحبات میں سے ہے، پھر فرمایا قربانی کرنا، پھر فرمایا امام حسین کی زیارت پڑھنا، یہ بھی عید قربان کے مستحبات میں سے ہے، اور ساتویں چیز جو فرمایا دعائے ندبہ پڑھنا، اور دعائے ندبہ کی بہت ساری تاکید کی گئی ہے، اور اس دن یعنی عید قربان کے دن روایات میں ملتا ہے جس طرح عید فطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو عید قربان کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ وما علینا الا